مسلمانوں کے اندر مختلف طبقات کے اندر ہم اپنے شیعہ کمیونٹی کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں شیعہ کمیونٹی میں سب سے زیادہ ایک نقصان جو پہنچایا وہ جہل خطیبوں نے پہنچایا. کیوں نقصان پہنچایا؟ کیونکہ شیعہ کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے اور تھی جن کے اندر بصیرت دینی نہیں ہے، جن کو حقیقت تشیع کا علم نہیں ہے کہ تشیع کیا ہے، تشیع کس چیز کا نام ہے، تشیع کی تعلیمات کیسی ہیں. آپ دیکھیں توحید جو تشیع کے اندر بیان ہوئی ہے، اس جیسی ایسی عظیم توحید کے ہوتے ہوئے اگر ممبر کے اوپر سے خطیب جو ہے وہ کفر اور شرک کی باتیں کر رہے ہوں اور آگے سے لوگ داد دے رہے ہوں، اس کا مطلب بصیرت نہیں ہے مخلص. جو آگے سے داد دے رہا ہے وہ مخلص ہے. جس طرح آپ دیکھیں آج کل بہت سارے یہ قصیدہ خوان جو ہیں جو قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ فحش گندے گانے جو ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہیں ان کی کاپی کر کے جو ہے وہ قصیدے پڑھتے ہیں، آگے سے لوگ داد دے رہے ہیں. آج جو داد جو دے رہے ہیں وہ مخلص ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے اور یہ اس داد دینے کا ثواب نہیں مل رہا ہمیں، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں اور ہم جو داد دے رہے ہیں یہ بھی ایک گناہ ہے. لیکن جب بصیرت نہیں ہوگی، دیکھیں جب بصیرت نہیں ہوگی تو آپ کبھی نہیں تشخیص دے سکتے ان چیزوں کا. بعض اوقات انسان کے اندر جب بصیرت نہیں ہوتی تو ایک چیز کو انسان نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتی اصل میں برائی ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر الزمان میں ایک مسئلہ جو ہوگا وہ یہی کہ اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا اور برائی کو اچھائی سمجھا جائے گا. یعنی خود برائی ایک برائی ہوگی لیکن اس کو لوگ اچھائی سمجھ کے کر رہے ہوں گے. یہ اینڈ ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے اندر بے بصیرتی کا نتیجہ. یعنی برائی کو اچھائی سمجھ کے انجام دینا. گلوکاروں سے دین سننا. اب گلوکار دنیا میں کسی مذہب کو بھی آپ دیکھیں، کسی دین میں بھی گلوکار کیا دین کو بیان کرتے ہیں یا ان کے علماء دین کو بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں اس بے بصیرتی کا نتیجہ کیا تھا اور ہے. علماء سے نفرت ڈالی گئی اور گلوکار جو ہیں وہ ممبر کے اوپر آ گئے اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو گم کر کے لوگوں کو ان چکروں میں ڈال دیا. میں خود کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس پڑھنے کے بعد جب میں آیا تو میرے بعد ایک ذاکر نے مجلس پڑھی، تو کھانے پہ ہم اکٹھے ہو گئے. تو اس ذاکر نے، وہ اچھے مطلب وہ اتنی بڑے ذاکر نہیں ہیں، علاقائی سطح تک پڑھتے ہیں مجالس، لیکن پرانے ذاکر ہیں جس طرح ہوتے ہیں علاقائی حد تک اپنے علاقوں میں ہی پڑھنا مجالس. تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ہمارا مزاج، ہماری قوم کا مزاج دیکھیں کہ میں نے ابھی قصیدہ پڑھا، جب میں اترا تو مجھے ایک دو تین لوگوں نے کہا کہ اس سال کی جو ہے وہ چس پوری ہو گئی. یہ لفظ استعمال کہ چس پوری آ گئی، چس پوری ہو گئی. یعنی ہمارے لوگ آپ دیکھیں کہ ممبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ من ذالک دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے اپنی چس پوری کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا ممبر چس پوری کرنے کے لیے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کے. اس نے پھر خود اس ذاکر نے کہا، اس نے کہا کہ ہم نے تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈیں اور ہم نے پوری کرنی ہے، ہماری تب مارکیٹ بنتی ہے، ہم نے ان کو چس دینی ہے، انہوں نے چس لینی ہے، ٹھیک ہے. کہا لیکن اگر علماء چس دینے پہ لگ جائیں، وہ پھر کچھ علماء کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ علماء کو دور دور گیا سننے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اب لوگوں کو چس دے رہے ہیں. کہا حالانکہ علماء چس دینے کے لیے نہیں ہیں، علماء ہدایت دینے کے لیے. علماء ایک ایسی بات کریں جو سننے والوں کو اگلے سال تک یاد رہے. ایک آیا تھا مجلس پڑھ کے گیا اور ہمیں اس نے ایک پیغام دیا، یہ وہ مجھے کہہ رہے تھے، لیکن خود اس چیز کا اقرار کر رہے تھے کہ ہم چس دینے پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ ہم سے چس لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب فضائل کا یہ مقصد ہو جائے گا چس لینا اور دینا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے پھر مصائب کے اندر جو سوچیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں، وہ باقاعدہ پیسے دے کے لوگوں کو رلوانا، یہ اس قسم کے واقعات جو سارے ہیں یہ کیا بے بصیرتی کا نتیجہ ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جب کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے تو یہ سب سے پہلی چیز جو عطا کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کو بصیرت عطا کرتا ہے. اس وجہ سے قرآن سے متمسک انسان کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے پہ جو ہے وہ کسی دھوکے باز کے ہاتھ نہیں آئے گا، چاہے دین کے لبادے میں وہ آ جائے یا کسی اور لبادے میں آ جائے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر بصیرت، اس کا باطن بیدار ہے، اس کا باطن جاگ چکا ہے.